ہمارے نویں امام امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کی تاریخ ولادت، اور ایسا معصوم کہ معصوم ہونے کے باوجود تہمت اس پر بھی لگائی گئی اور تہمت اس کی ماں پہ بھی لگائی گئی۔ ہمارے چہاردہ معصومین کے سلسلے میں ہمارا نواں امام اس اعتبار سے بہت ہی زیادہ مظلوم ہے کہ یہ وہ امام جن کی والدہ پہ تہمت آئی تھی۔ ان کا ایک لقب معصومین نے کہا کہ یہ شبیہ مریم، بئی مانا اسی مانو کہ جس طرح جناب مریم پہ تہمت آئی تھی، یا اے مریم لقد جئتک بشیء فریہ، سورہ مریم کی آیت۔ ساری قوم کہہ رہی ہے کہ مریم تو غیر شادی شدہ بیٹا کیسے پیدا ہو گیا؟ اور ویسی ہی تہمت ہمارے 10ویں امام کی والدہ پہ بھی لگائی گئی، اور کس نے لگائی تھی اور کیوں لگائی تھی؟ دو بہت ہی اہم سوال۔ میرا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ جو ولادت کی یا شہادت کی اہم تاریخ اس کی مناسبت سے بات کرتا ہوں، یہ دونوں تاریخوں کا خیال کر کے ہمیں آگے بڑھنا، اس لیے بہت مختصر مگر اسی بہانے سے ان معصومین کا تذکرہ ہوتا رہے تو کچھ نہ کچھ ہمارے بچے یاد رکھ پائیں گے کس نے لگائی اور کیوں لگائی۔ 8ویں امام کے بھائیوں نے لگائی۔ 8ویں امام کے بھائی کا مطلب کیا ہوا؟ 7ویں امام کی اولاد، جو دینی اصطلاح سادات موسوی کہلاتے ہیں۔ اور کیوں لگائی؟ اس لیے لگائی کہ ہمارا 8واں امام بڑھاپے میں داخل ہو گیا تھا، 45 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی اور صاحب اولاد نہیں تھی، اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب بھائیوں کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو، ایک لالچ آئی کہ اگر اسی طرح سے مرتے دم تک یہ بے اولاد رہے تو شریعت کا مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر انتقال کرے اور لاولد اور والدین بھی زندہ نہ ہو تو اس کی جائیداد بھائیوں کو ملتی ہے۔ ساری جائیداد قریب آتی نظر آ رہی ہے، کیونکہ گروہ معصومین 50-55 یہی اوسط عمر چل رہی تھی، اور ہمارا 8واں امام اس کے قریب پہنچ چکا۔ بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے ایک مرتبہ مستقبل کے سنہری خواب آنے لگے، اور اسی حوالے سے ایک چھوٹی سی بات کہہ، ائمہ طاہرین صاحب جائیداد، بڑی بڑی جائیداد، اتنی بڑی کہ اس قسم کے واقعات پیش آ گئے۔ 100 200 500 روپے کے اندر اس قسم کے جھگڑے نہیں کھڑے ہوتے۔ اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ خالی 8ویں امام کی بات نہیں، شروع سے باغ فدق میں بھی اس کے پیچھے کوئی چیز چھپی تھی۔ چھوٹا سا مختصر سا ایک باغ ہوتا تو کسی کو ضرورت نہیں تھی اس کے حوالے سے اپنے آپ کو تاریخ میں اتنا بڑا مجرم بنانے کی۔ وہ کوئی اتنی ہی بڑی جائیداد کہ کچھ بھی ہو جائے ہم یہ خطرہ مول نہیں لیں گے کہ آل محمد معاشی اعتبار سے طاقتور ہو اور ہمارے مقابلے میں۔ وہاں سے لے کے 8ویں امام تک علماء کے بارے میں جو قوم کی توقع ہے کہ لنگی اور بنیان پہن کے زندگی گزارے، کسی درخت کے نیچے رہیں، جوتیاں چٹکھاتے رہیں، کسی بھی وجہ سے اگر ذرا سی حالت بہتر ہوئی تو لاکھوں تہمتیں لگ گئی۔ اور ہر ایک مثال دے گا معصومین کو دیکھا کہاں ہے، معصومین کو پڑھا کہاں ہے، ان کے حالات سنے کہاں۔ باغ فدق سے لے کے 8ویں امام کی جائیداد تک اتنی کہ سارے بھائی، سارے نہیں اکثریت دشمنی پہ اترا، اور جب ان کی امیدوں پہ اوس پڑ گئی کہ 8ویں امام کے یہاں بڑھاپے میں اولاد پیدا ہوگی، تو براہ راست 9ویں امام کی والدہ ماجدہ جناب سبیکہ، جن کا تعلق سوڈان سے تھا، براہ راست ان پہ تہمت لگا دی کہ یہ ہمارے بھائی کا بیٹا ہے ہی نہیں۔ ایک ایسی بات اہل بیت سے متعلقہ کہ اسے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آتی اور اس کی تفصیل میں جاتے ہوئے بھی دل دکھتا، اسی لیے اشارہ کر کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک الزام آیا، ایک تہمت آئی، اور جناب مریم جیسا الزام آیا۔ خود 9ویں امام ان کے بیٹے، ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو ویسا امتحان دینا پڑا جیسا حضرت عیسیٰ کو دینا پڑا۔ ایک عجیب موافقت،
ماں کو اس امتحان سے گزرنا پڑا جو مریم کا امتحان تھا، بیٹے کو اس امتحان سے گزرنا پڑا جو عیسیٰ کا امتحان تھا، گرچہ ان دونوں کا رتبہ ان دونوں سے بلند۔ عجیب، وہ ماں بیٹا، یہ ماں بیٹا، وہ کیا؟ اب دیکھیے میں اس مسئلے کی زیادہ تفصیل میں نہیں گیا، صرف چند اشارے کرنا مقصود تھا۔ اور بیٹے کو کس امتحان سے گزرنا پڑا؟ حضرت عیسیٰ کا کیا امتحان؟ حضرت عیسیٰ کا پہلا امتحان یہاں سے شروع ہوا، قوم نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، کیا کہہ کر؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ یہ بہت اہم حصہ پڑھ رہا ہوں، میرے آئندہ درس کا ایک بہت دلچسپ واقعہ اس کے اوپر۔ قوم نے کہا اس کو نبی مانے، جو گہوارے کا بچہ، جناب عیسیٰ کی کم سنی اور کم عمری پہ اعتراض ہو گئے، ان کی نبوت کا انکار کیا گیا، اور یہی امتحان نویں امام کو دینا پڑا، اس لیے کہ نویں امام کی عمر مبارک فقط 8 سال کی تھی جب عہدہ امامت ان تک پہنچا۔ 8 سال اور ساری کائنات کی ہدایت کی ذمہ داری ان پہ آ رہی۔ چنانچہ بہت سے لوگوں نے ان کی کم سنی کی وجہ سے ان کی امامت سے انکار کیا، حتیٰ یہ کہ ان کے اپنے چچا، ایک چچا، 7ویں امام کی اولادیں کتنی ہیں؟ 62 تو تاریخ میں نام لکھے، ایک چچا اعتراض کیا، اور اعتراض بھی ایسا کہ باقاعدہ جو نویں امام کا عہدہ تھا لوگوں کو آ کے مسائل بتانا۔ 8ویں امام تو چلے گئے دارالخلاف، ان کی مسند مدینے میں، جس دن مدینے میں 8ویں امام کی شہادت کی خبر ہے، ان کے بھائیوں میں سے 8ویں امام کے بھائیوں میں سے ایک جن کا نام جعفر تھا، وہ آ کے اپنے بھائی کی جگہ پہ بیٹھ اور سلسلہ شروع کر دیا جس طرح امامت لوگوں کو مسئلے بتاتی۔ 8 سال کے نویں امام گھر کا دروازہ کھول کے باہر آئے اور بڑے جلال کے عالم میں اپنے چچا کے دامن کو پکڑ کے چچا کو ہٹائے۔ حق کے مسئلے میں انسان کو اپنے سگے رشتہ داروں سے لڑنا پڑے تو لڑنا چاہیے، بلکہ کبھی واجب ہو جاتا جب گمراہی کا خطرہ۔ ابھی 8ویں امام کی شہادت کی خبر پہنچی اور ان کے چچا منصب پہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ تقریباً وہی واقعہ ہے جو 12ویں امام کی زندگی میں دہرایا گیا۔ 11ویں امام کی شہادت، امام کی نماز جنازہ امام پڑھاتا، بجائے اس کے کہ 12ویں کو بلایا جاتا، 12ویں کے چچا آ کے کھڑے ہو گئے، میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ اور 12ویں نے کس جلال کے عالم میں اپنے چچا کو نماز جنازہ کی امامت سے کھینچ کے دور کیا۔ اس سے پہلے یہ واقعہ نویں امام کے زمانے میں پیش آ چکا، اور جس وقت وہاں سے ہٹایا تو ساتھ میں یہ بھی کہا اتق اللہ، اے میرے چچا اللہ سے ڈرو، ایسی جگہ آ کے بیٹھے ہو جس پر تمہارے لیے بیٹھنا حرام ہے، اور پھر لوگوں کو گمراہ بھی کر رہے۔ گمراہ کیسے کر رہے؟ کہ جو پہلا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا وہی غلط بتایا۔ چچا بھتیجے سے یہ تو نہ کہہ سکا کہ جگہ میری، کہا کہ اے بھتیجے تم کیسے ہو کہ اپنے باپ کے بتائے ہوئے مسئلے کو غلط کہتے؟ جو مسئلہ میں نے بتایا یہ مسئلہ تمہارے باپ بتا چکے۔ اور نویں میں ہم نے مسکرا کے کہا تھا مجھے پتا ہے میرے بابا نے کیا کہا، میرے بابا نے جانور کا مسئلہ بتایا تھا اور آپ میت کا مسئلہ بتا رہے ہیں۔ ایک بہت عجیب مسئلہ تھا، پھر وہی بات کہ اس کو ممبر پہ بیان کرتے ہوئے شرم آ رہی۔ بعض افراد اپنی فطرت میں ایسے کج ہوتے اور ایسی خباثت بھری ہوتی کہ وہ کچھ گناہ جانوروں اور میتوں سے بھی کرنے لگتے ہیں۔ اس کا یہ واقعہ چل رہا تھا۔ تو 8ویں امام کے زمانے میں واقعہ کسی جانور کے بارے میں آیا، اور اس وقت یہ واقعہ کسی میت کے بارے میں آیا کہ کسی نے اس میت سے فعل حرام کیا، اور انہوں نے وہی جواب جڑ دیا۔ نویں نے کہا نہیں میرے بابا نے اس کے لیے کہا تھا اور آپ اس کے لیے کہہ رہے۔ مسئلہ ایک جیسا لگے مگر فرق ہوتا۔ جس چیز پر نواں امام اپنے چچا سے اتنا ناراض، وہی چیز آج ہر مومن کر رہا۔ کیا مطلب؟ ایک جگہ کا مسئلہ دوسری جگہ جا کے جوڑ دیتا۔ پورا واقعہ تو آپ بہار میں پڑھ لیجئے۔ بہرحال بہار الانوار معصومین کی حالات کی جو کتابیں، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا، ایک بڑا اچھا کام ہو گیا۔ نویں امام کے حالات پوری بہار 110 جلدوں میں تو ترجمہ نہیں ہوئی، مگر حالات چہاردہ معصومین میں سے اکثر جلدیں اردو ترجمہ ہو چکی، جس میں نویں امام کے حالات ہیں اور اس میں یہ واقعہ بھی لکھا۔ خیر، مومنی نے کرا، دیکھیے کیا کہا، میرے بابا نے مسئلہ بتایا تھا جانور سے بدفعلی، اور تم نے اس کو ملا دیا میت کے بارے میں۔ جس چیز پر میرا نواں امام اتنا ناراض کہ مجمع عام میں اپنے چچا کو ٹوک کے ان کی غلطی بتا رہا، آج ہر مومن نے اس کو اپنا طریقہ بنا لیا۔
الا ما شذ و ندر، سوائے ان لوگوں جو آنکھیں بند کر کے صرف حکم امام کی پیروی کرتے. مثلا زکوٰۃ سونے اور چاندی میں واجب، وہی سارے مسائل کرنسی نوٹ پہ لائی جاتی. پوچھا جائے یہ دو الگ چیزیں ہیں، روایت میں کہیں تذکرہ ہے؟ کا تذکرے کی کیا ضرورت؟ جو اس زمانے میں سونے اور چاندی کی حیثیت تھی وہ آج نوٹ کی حیثیت. یہ وہ چیز تھی کہ جس کا سلسلہ شروع تو بہت پہلے ہوا، لیکن نویں امام کے حالات میں خاص اہمیت کے ساتھ آ رہا. نماز جمعہ معصوم کی موجودگی میں اس کی جتنی اہمیت ہے کہ 3 جمعہ میں شرکت نہ کرنے والا کافر تک قرار دیا گیا، اسی کو لا کے غیبت امام میں بھی جوڑا جا رہا. وہی حدیث ہے. یہ خیال کیے بغیر کہ نماز جمعہ میں غیبت امام اور حضور امام میں کتنا فرق. نواں امام برداشت نہ کر سکتا، اور ایک بار کہا کہ اچھا اول تو جہاں آ کے بیٹھے وہاں بیٹھنا تمہارے لیے حرام، اور پھر بیٹھ کر بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے. یہ کہہ کے اپنے چچا کو اٹھا دیا. یہاں سے لے اپنی زندگی کی آخری سانس تک نویں امام جو مسلسل پیغام دیا، اس میں ایک پیغام بہت اہم تھا، اور وہ یہ تھا کہ شریعت خدا کو کھیل نہ بناؤ. دنیا میں کھیلنے کے لیے اور بہت ساری چیزیں، جاؤ چلے جاؤ ادھر جا کے کھیلو، کوئی تم سے کچھ نہ کہے، مگر شریعت کو اپنا کھلونا نہ بنا کہ جس کا دل چاہا شریعت میں دخل دے دی، جس دلیل سے چاہا حکم خدا میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دی. مسئلہ شرعی بتانا اتنی آسان چیز نہیں. جب آپ کسی کو ایک مسئلہ شرعی بتاتے تو گویا آپ کیا کہتے؟ آپ یہ کہتے کہ مجھے پتا ہے کہ خدا نے یہ حکم نازل کیا. اتنا بڑا یہ جملہ ہے، اتنا بڑا آپ کا دعویٰ کہ واقعاً آدمی کانپ اٹھے صحیح مسئلے میں، اور کہا وہ غلط سلط مسئلے. یا ارسطو اور سقراط و بقراط بن کے ادھر کی بات ادھر جوڑ کے جو آدمی بات کہتا. اچھا ہمارے یہاں دیکھیے 2 چیزیں. ایک یہ چیز کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہر مسئلے میں ٹانگ اڑانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، اور ایسی ذمہ داری کہ بڑے سے بڑے مراجع کی توہین کرنے میں ان کو کوئی باک نہیں. اچھا اس کے برعکس دوسرے لوگ بھی ہوتے، یہ وہ لوگ جو کسی بھی مسئلے کی تفصیل سننا ہی نہیں چاہتے. ان سے اگر کبھی آپ کسی مسئلے کی تفصیل بتائیے کہ انہوں نے آ کے ایک مسئلہ پوچھا کہ بھائی فلاں کا کیا حکم، اور ذرا تفصیل بتائے گا چھوڑیے بھائی آپ لوگ تو دین کو بڑا مشکل بنا رہے، بنی اسرائیل کی گائے نہ بنائیے، چھوٹا سا مسئلہ ہے چھوٹا سا جواب دے دیجیے. لیکن نہ یہ طریقہ اسلام ہے نہ وہ طریقہ اسلام. اور دونوں کی نفی میرے اس نویں امام نے کی جن کی ولادت کا جشن آپ کل منائیں. ادھر چچا غلط سلط مسئلے بتائے تو امام نے ڈانٹا، اور ادھر آ کے دیکھیے 8 سال کا امام، بنو عباس کا دربار. واقعہ آپ نے بار بار سنا اور سنیں گے آپ ساری زندگی، مگر آج کس حوالے سے سنیے اور اسی پہ میری مجلس اختتام پہ چلی جائے. بنو عباس کا دربار، اس لفظ کا مطلب کیا ہوا؟ اس دور میں بنو عباس دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی. بنو عباس کے دربار کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا دربار سجایا گیا، اور 70,000 علماء بلائے گئے، اور ان سارے علماء سے یہ کہا گیا کہ اپنا ایک نمائندہ مقرر کرو جو اس 8 سال کے بچے سے مناظرہ کرے. اور میٹنگیں کرنے کے بعد سب نے یحییٰ ابن اقسم کا نام لیا. ہارون کے زمانے سے یہ آدمی چلا آ رہا ہے، بنو عباس کا قاضی القضات یا چیف جسٹس. تقریباً وہی اس کی حیثیت جیسی آج کل وہ عبد العزیز ابن باز سعودی عرب کا مفتی اعظم، وہ نابینا عالم. یہ جو آج میں پڑھ رہا ہوں اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا، آئندہ اتوار کی تقریر میں ذرا ربط ملے گا اور آپ کو بڑا مزہ آئے گا. سب سے بڑا عالم پوری اسلامی دنیا میں مسلم الثبوت، 70-75 سال کی تو عمر ہو چکی، اور 8 سال میرے نویں امام کی عمر ہے جب یہ واقعہ پیش آیا. لا کے بٹھایا گیا، مناظرہ ہونا. مذاق اڑایا جا رہا ہے نویں امام کا 8 سال کا بچہ، اور یہ دعویٰ امامت کر جس کی بنا پہ یہ مناظرہ ہو. ایک بار امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا کہ یہ بتا پہلا سوال تو کرے گا کہ میں کروں. بہرحال یہ تو ماننا پڑا کہ آپ فرزند رسول، کہا فرزند رسول آپ ہی پہلا سوال کریں. فقہ میں آسان ترین مسئلے یہ سمجھے جاتے ہیں، نگاہ ڈالنے کے مسئلے. پوری شریعت میں کل 5 مسئلے، جس نے 5 مسئلے یاد کر لیے پوری اس کے پاس شریعت کا یہ حصہ آ گیا. امام نے یہ آسان ترین مسئلہ پوچھا، آپ کا سنا ہوا، اس کے بعد والے مسئلے کے حوالے سے بات کرنا. کہا اچھا سن،
ایک آدمی نے صبح سورج نکلتے وقت ایک نامحرم ایک عورت کو دیکھا جو اس کے لیے حرام تھی، دیکھنا حرام تھا۔ چاشت کے وقت، سورج کے چڑھنے کے وقت، جو دعائے ندبہ کا وقت، دوبارہ اسی عورت کو دیکھا، یہ اس کے لیے حلال تھی۔ ظہر کے وقت اس کو دیکھا، اسی عورت کو دوبارہ حرام ہو گیا۔ عصر کے وقت اسی عورت کو دیکھا، پھر دیکھنا حلال ہو گیا۔ مغرب کے وقت اس عورت کو دیکھنا حرام تھا۔ عشاء کے وقت اس عورت کو دیکھنا وہ حلال ہو چکا۔ آدھی رات کو دیکھا تو دیکھنا حرام تھا، فجر کے وقت دیکھا تو دیکھنا حلال ہو گیا۔ 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے صبح سورج نکلنے سے لے کے فجر کے وقت 8 مرتبہ نگاہ ڈالی، 4 مرتبہ حلال، 4 مرتبہ حرام۔ 8 سال کا بچہ شریعت کے آسان ترین مسئلے 80 سال کے قاضی القضات اور 70,000 علماء اسلام کے نمائندے سے پوچھ رہا، سر جھک گیا، ماتھے پہ پسینہ آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہا فرزند رسول میں نہ سمجھ پایا، آپ ہی اس مسئلے کو حل کریں۔ اور امام نے حل کی۔ کہا کہ ایک شخص ایک دن صبح کے وقت جب سورج نکل رہا ایک کنیز کو دیکھ، کنیز کو دیکھنا بھی حرام ہے، وہ عورت۔ چاش کے وقت اس کو جا کے خرید لیا، اس کے مالک سے خرید لیا، اپنی کنیز ہو گئی، اپنی کنیز کو دیکھنا حلال۔ ظہر کا وقت آیا، راہ خدا میں اس کو آزاد کر دیا، آزاد ہو گئی، اجنبی عورت بن گئی، بالکل آزاد، دیکھنا حرام۔ عصر کے وقت اس سے شادی کر لی، نکاح کر لی، بیوی ہو گئی، حلال ہو گئی۔ مغرب کے وقت اس سے زہار کر لی، یعنی کہہ دیا کہ تو ماں کی مانند، حرام ہو گئی۔ لیکن زہار میں نکاح نہیں ٹوٹتا ہے، کفارہ دینا پڑتا۔ عشاء کے وقت اس کا کفارہ دے دیا، وہ جو ہے کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور جو کچھ، حلال ہو گئی۔ آدھی رات کو اسے طلاق دے دی، طلاق ہوتے بیوی حرام ہو گئی۔ فجر کے وقت رجوع کر لیا، اس لیے طلاق کے بعد عدے میں ہر وقت رجوع کیا جا سکتا، دوبارہ اس کے لیے حلال ہو گیا۔ اب تو کوئی سوال کر، اس نے ایک سوال کیا، اور دیکھیے اس کا سوال ہی یہ بتا رہا کہ وہ سمجھ گیا کہ میرا مقابلہ 8 سال کے بچے سے نہیں ہے، اس سے کہ جو علم رسالت کا حامل ہے، اس لیے شریعت کے مشکل ترین مسئلے کو پوچھا۔ پوری شریعت، حج کے مسئلے بڑے مشکل مانے جاتے ہیں، اور حج میں بھی کفاروں کے مسئلے مشکل ترین مسئلے، بڑے سے بڑے مجتہد سے بھی پوچھئے گا، وہ کہے گا ٹھہر جائیے میں کتاب دیکھ کے بتاؤں گا۔ کفاروں کے مسئلے کہ کیا کفارہ، اس نے سوال وہاں سے کیا جو بتا خود اس بات کا چھپا ہوا اعتراف کہ بچہ نہیں سمجھ رہا ہے، تبھی شریعت کے مشکل ترین مسئلے کو دریافت کیا۔ کہا فرزند رسول، ایک آدمی احرام پہنے ہوئے تھا اور اس میں اس نے شکار کر لیا، بتائیے کیا کفارہ۔ امام مسکرا، کہا کہ تو نے سوال تو کیا، مگر یہ تو بتا کہ جس شخص نے احرام کی حالت یہ شکار کیا تو یہ احرام اس نے عمرے کا پہنا تھا کہ حج کا پہنا تھا؟ یہ شکار اس نے حرم کی سرزمین میں کیا تھا کہ ہل کی سرزمین میں کیا تھا؟ یہ شکار اس نے رات کے وقت کیا تھا کہ دن کے وقت کیا تھا؟ آمدن یہ شکار کیا تھا کہ بھولے سے یہ عمل ہو گیا؟ شکار کرنے والا بالغ تھا کہ نابالغ تھا؟ شکار کرنے والا آقا تھا کہ کسی کا غلام تھا؟ شکار کرنے والے نے پہلی مرتبہ شکار کیا کہ اس احرام میں پہلے بھی یہ غلطی کر چکا؟ جو شکار کیا تو کوئی چوپایا تھا کہ اڑنے والا پرندہ تھا؟ جس کا شکار کیا وہ گھریلو یعنی پالتو جانور تھا کہ جنگلی تھا؟ جو شکار کیا گیا تو جانور بڑا تھا کہ جانور چھوٹا تھا؟ جو شکار کیا گیا تو یہ اپنے عمل پر مصر ہے، ضد کر رہا ہے کہ میں نے صحیح کیا کہ نادم؟ اس طرح سے 17 شقیں امام نے نکالی کہ ایک مرتبہ یحییٰ ابن اقسم مبہوت ہو کے رہ گیا، آنکھیں پھٹ گئی، منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، گھبرا کے کہا کہ فرزند رسول کیا ان کی الگ الگ مسئلے ہیں؟ امام نے کہا سٹ، اور ایک ایک شیخ کو اس کے بعد امام واضح کر رہے ہیں، لیکن جو بات مجھے آپ سے کہنا تھی وہ یہ کہ یحییٰ ابن اقسم نے ایک مرتبہ گھبرا کے کہا فرزند رسول آپ ہی اس مسئلے کی وضاحت کر۔ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص کسی عالم کے پاس جائے اور جا کر کہے کہ مولانا صاحب میں حج پہ گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی، ایک شکار ہو گئی، اور وہ 17 میں سے 3 باتیں بھی پوچھ لیں تو سامنے والا چڑھ کے کہے گا کہ اتنی آسان شریعت کو آپ لوگ کتنا مشکل بنا رہے ہیں۔ ارے میں نے ایک سوال پوچھا تھا، آپ نے بنی اسرائیل کی گائے بنا دیا، یہی علماء نے تو بیڑا غرق کیا، اسی لیے تو نوجوان نسل اسلام سے بھاگتی ہے، اسی لیے تو لوگ آج کل بے دین ہو رہے ہیں۔ کتنا لمبا لیکچر اس مولوی کو آپ پلا کے آ جائیں۔ امام معصوم 70,000 علماء کے سامنے اس ایک بات کو بھی واضح کر رہے
کہ مسئلہ پوچھنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، اور شریعت اسلامیہ ایک مسئلے کے سینکڑوں پہلو ہوتے ہیں، ہر ایک کو ذہن میں رکھ کے تمہیں سوال کرنا۔ ادھر اپنے چچا کو ڈانٹا اور کہا کہ اے چچا ادھر کی بات ادھر نہ جوڑیے، یہ الگ مسئلہ تھا، وہ الگ مسئلہ۔ اور یہاں یحییٰ ابن اقسم کو ڈانٹا کہ شریعت آسان ہے، مگر آسان کا مقصد کاہلی نہیں ہے، آسان کا مقصد لاپرواہی نہیں ہے، آسان کا مقصد سستی نہیں ہے، شریعت کے احکامات پوری تفصیل کے ساتھ عمل کرنا پڑتے۔ اگر 10 تاریخ اصل تو ولادت کا جشن آپ کل منائیں، اس حوالے سے یہی ایک بات ذہن میں بیٹھ جائے کہ احکامات شریعت، کیونکہ مجھ تک یہ بات پہنچی نہیں ہے یہاں باب العلم کے حوالے سے، لیکن اتنا تجربہ تو ہے کہ کتنے ہی لوگ یہاں کے درس کے پہلے حصے پہ چڑھتے ہوں اور اکتاہٹ میں مبتلا ہوتے ہوں اور بوریت کے نعرے اپنے دل میں لگاتے ہوں، اور بعض اوقات لوگ یہ بھی سمجھتے ہوں کہ آسان دین کو مشکل بنایا جا رہا، اور ہاں اور نہ میں جواب دینے کے بجائے ایک سوال کے جواب میں آدھے گھنٹے کی کہانی دہرائی جا رہی۔ اگر اتنا بھی سمجھ میں آ گئے کہ دین آسان کا مطلب لاپرواہی نہیں، سستی نہیں ہے، کاہلی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے دین آسان کا کہ جہاں ذرا سا دماغ پہ زور پڑنے لگے تو آپ کہیں کہ ہم اسے سننے کو تیار نہیں۔ 10ویں امام کے دونوں واقعات آپ نے سن لیے۔ اپنی طرف سے شریعت خدا کے احکام میں دخل نہ دینا۔ اگر امام کا چچا بھی یہ عمل کرتا تو مجمع عام میں ڈانٹ کے امام اس کو اٹھا دیتے۔ اور شریعت آسان، مگر آسان کا مقصد یہ نہیں کہ حکم خدا کو اتنی لاپرواہی کے ساتھ لیا جائے، نہیں، حکم خدا اس کی ساری تفصیلات اور اس کی ساری گہرائی میں جانا پڑے گا، تبھی تو 1 گھنٹے مسائل پر بحث کو 70 سال کی سنت عبادت سے افضل قرار دیا گیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔